آپ نے اپنی والدہ کے نام سے منسوب محمودہ سلطانہ ٹرسٹ بنایا ہوا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا آگاہ۔ جی، محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ جو ہے وہ ہم نے 2007 میں اس کی پہلی مرتبہ ہم نے اس کا آغاز کیا تھا، اور 2010 میں یہ اپنے بھرپور کام اس نے شروع کیا، اور 2011 میں تو ماشاءاللہ کافی امی کے نام پہ سے بنایا تھا۔ امی بہت اچھی سوشل ورکر تھیں، اور ہمارے ہاں ضیاء الحق صاحب کوئی تخصیص نہیں ہے، ہم مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، ہم سب کی مدد کرتے ہیں، اور بہت چھپا کے کرتے ہیں۔ ہماری یہ بات ہم کسی کو دکھاتے نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ کئی 100 گھرانے ہیں، یہ میں صرف آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، کئی 100 گھرانے ہیں جن کی بہت خاموشی کے ساتھ مالی امداد کی جاتی ہے، گھروں میں راشن ڈلوایا جاتا ہے۔ کئی 100 لوگ ہیں جن کا علاج ہو رہا ہے مختلف اسپتالوں میں۔ کئی گھروں میں الحمدللہ اللہ کی رضا سے اور اس کی حکم سے ہمیں وسیلہ بناتے ہوئے چولہے جل رہے ہیں، بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کئیوں کی کفالت ہو رہی ہے۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے اس نوکری کے لیے منتخب کیا ہوا ہے، کرتا وہی ہے، ہم تو صرف ہاتھ ہیں۔ تو ایسے بہت سارے کام ہیں، کھانا کھلایا جاتا ہے غریبوں کو، اور بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی بڑا وسیع کام ہو گیا ہے اس کا۔ اتنی مصروف زندگی میں سماجی کام کے لیے وقت کیسے نکالتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ زندگی ہے ہی سماج کے لیے، زندگی ہے ہی لوگوں کے لیے۔ پہلے حق ہے زندگی پر اپنا، اس کے بعد حق ہے گھر والوں کا، اور پھر اس کے بعد حق ہے ان لوگوں کا کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی مرتبے اور مقام سے نوازا ہے تو پھر آپ کی زندگی اب تقسیم ہو گئی ہے، اب گھر والوں کا حصہ بھی کم ہو گیا اس میں، اور اب لوگوں کا حصہ بڑھ گیا ہے۔ یہ میں اس وقت بتا رہا ہوں جب عام حالات ہوتے ہیں، لیکن جب آپ سب کے لیے ایک مشعل راہ بن جائیں، یا آپ ایک رول ماڈل بن جائیں۔ میں نے سمجھانے کے لیے مشعل راہ کہا ہے، میں ہوں نہیں مشعل راہ، میں تو ایک بہت گنہگار آدمی ہوں۔ تب آپ بنیادی طور پر لوگوں کے لیے پھر اپنی زندگی جیتے ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے آقا و مولا ہیں، جن کے در کے ہم غلام ہیں، جب وہ غار حرا سے تشریف لائے اپنی پیاری اہلیہ کے پاس، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، اور آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ تو حضرت خدیجہ نے اس کو بڑی پیاری بات کہی تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں، آپ تو یتیموں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، ضعیفوں کا احترام کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ روایات میں رسوا آتا ہے، کہیں پر ہے کہ اللہ کبھی آپ کو خوف کا شکار نہیں کرے گا، تو رسوا تو ہو ہی نہیں سکتے رسول اللہ، یہ تو ایک بات بتانے کے لیے روایات میں آتا ہے۔ مگر اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ غریبوں کی مدد، یتیموں کی مدد، مسکینوں کی مدد۔ تو یہ پتہ چلا کہ مصروف، یعنی وحی کے لیے جاتے ہیں، وہی ان پر نازل ہو رہی ہے، میڈیٹیشن ہو رہا ہے غار حرا، لیکن اصل کام آپ کا کیا ہے؟ غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، کفالت کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی چاہے کتنی مصروف کیوں نہ ہو، آپ نے کام یہی کرنا ہے۔ دراصل فرض ہے مخلوق کی خدمت، اللہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، مخلوق کی خدمت کرنا ہے، اس لیے کرتا ہے۔ سماجی خدمت کے حوالے سے کسی سے متاثر ہو گیا آپ نے کام؟ جی بہت متاثر ہوں، عبدالستار عیدی صاحب سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں، عبد الرمضان چھیپا صاحب سے، یہ دونوں شخصیات سے میں کافی متاثر ہوں، میں بالکل۔ اور میں باہر کی مثالیں نہیں دیتا، نہ میں خلیل جبران کی دیتا ہوں، نہ میں باہر کی دیتا ہوں، میرے پاس اپنی مثالیں بہت ہیں۔ تو عبدالستار عیدی ایک لیونگ لیجنڈ ہے، اور رمضان چھیپا صاحب بالکل متاثر ہوں، بلقیس آپا سے بہت متاثر ہوں۔ نعت پڑھتے ہوئے کیا محسوس کرتے ہیں؟ نعت میں یہاں بیٹھ کے پڑھتا ہی نہیں، نعت میں مدینے میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں، یہاں میں کبھی نہیں بیٹھتا۔ جب میں نعت پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں کبھی بھی یہاں میں محسوس نہیں کرتا اپنے آپ کو یہاں ہوں، میں مدینے کے صحن میں گنبد خضرا کے سامنے جو صحن ہے نا، وہاں کسی پلر سے ٹیک لگا کے پڑھتا ہوں۔ نعت جو آپ پڑھتے ہیں وہ بڑے اچھے اشعار، نعت ویسے ہر نعت ہی اچھی ہے، تو یہ انتخاب اتنا اچھا آپ کس طرح کرتے ہیں، کیا آپ کا طریقہ کار ہے؟ انتخاب خود بخود ہو جاتا ہے ایک تو ضیاء الحق صاحب، اور جو شعراء کرام ہیں، جو استاد ہیں، ادیب رائے پوری صاحب اور پروفیسر اقبال عظیم صاحب، خالد محمود صاحب، نیازی صاحب، تو یہ ظہوری صاحب، ان سب کے کلام اتنے خوبصورت ہیں کہ بہزاد لکھنوی، مظفر وارسی، تو یہ تو خود بخود انتخاب ہو جاتا ہے۔ بس کوشش یہ ہوتی ہے کہ اشعار میں شرک نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو، کوئی شعر ایسا نہ ہو جو شریعت سے آگے نکل جائے، ایسی بات نہ ہو کہ میرا منہ تو کر دینا مدینے کی طرف جب مر جاؤں،
کیونکہ مدینے والے کا منہ بھی کعبے کی طرف ہے، تو میں ایسی توہین کیسے کر سکتا ہوں کہ میں اپنے چہرے کو، جب مدینے والے نے اپنے چہرے اقدس کو کعبے کی طرف کیا تو میں کیسے مدینے کی طرف کر لوں. تو یہ سب چیزیں ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے، اور بس اس کا رکھتے ہیں. اور اشعار میں سب سے زیادہ نعت گو شاعر کون سا پسند ہے؟ پروفیسر اقبال عظیم صاحب مجھے بہت پسند ہے. قبیر سور کا جو ایک ذریعہ آپ کو اللہ نے دیا ہے، اس کا استعمال تو اچھا ہوا، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ نے اسے پیشہ بنا لیا. اس والے سے آپ کیا فرمائیں؟ پیشہ بنانے نہیں چاہیے، کیونکہ نہ قرآن کی تعلیم پر اجرت لینی چاہیے تا وقت یہ کہ کوئی اور ذریعہ نہ ہو، تا وقت یہ کہ، اور اسی طرح حدیث پڑھانے میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بتانے میں. لہٰذا میرے کریئر میں آج کئی برس ہو چکے ہیں، یہ ایک عجیب سی بات ہے اور آپ اس کے گواہ بھی ہوں گے کہ میں کبھی سیرت کے جلسوں میں جانے کے یا وہاں تقریر کرنے کے پیسے نہیں دیتا، ایون یہ کہ میں سفر کے بھی پیسے نہیں دیتا. 100% تصدیق. آپ نے روزنامہ جنگ میں ایکسپریس میں کالم لکھا، بعد میں لاؤڈ اسپیکر کے نام سے پرنٹ بھی ہوئی. تو یہ جو عنوان اور لکھنے کا تجربہ کیسا رہا ہے؟ لکھنا تو میرا پہلا عشق ہے. میری بیوی کہتی ہیں کہ میں بیسیکلی آپ کی پین کی فین ہوں. تو بشرا جو کہتی ہیں آپ لکھتے زیادہ اچھا ہے، بولتے اتنا اچھا نہیں جتنا لکھتے زیادہ اچھا ہے. تو میری وائف جو ہے انہوں نے مجھے ہمیشہ پسند کیا لکھنے میں بھی. میری امی کو میری لکھائی بہت پسند تھی، اور یعنی میری بیگم جو تھی وہ میرے کالمز سب سے پہلے اگر کسی نے کاٹ کے چپکائے ہیں میرے کالم تو بشرا نے چپکائے. میں نے کبھی نہیں اپنے پاس سنبھال کے رکھے تھے، انہوں نے ہی سب سے پہلے کاٹ کے میری رکھے. تو میں لکھتا، میں شاید سمجھتا ہوں میں زیادہ اچھا ہوں. واقعی صحیح کہتے ہیں لوگ، تو میں اس میں اپنے سارے جذبات کا اظہار کرتا ہوں اردو کے ایسے الفاظ کے ساتھ کہ جو آپ عموماً جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ لفظ نہیں ملیں گے. ٹریجر آف ورڈز جس کو کہتے ہیں، لفظوں کا خزانہ، وہ استعمال کرنا بڑا ضروری ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے، اور میں بڑا متاثر رہا تحریر میں. احمد شاہ پطرس بخاری مجھے بڑے اچھے لگتے تھے شروع سے، اور میں ان کو بڑا محسوس کرتا تھا ان کی لکھائی کو. تو سعادت حسن منٹو مجھے بہت اچھے لگتے تھے. تو شاید کہیں نہ کہیں وہ ایک رنگ آ جاتا ہے، جو ترش بات ہوتی ہے، جو سخت بات ہوتی ہے. اور تھوڑا سا میں قافیہ بندی میں گفتگو کرتا ہوں، یعنی کہیں نہ کہیں کوئی قافیہ مل رہا ہوتا ہے گفتگو میں، تحریر لفظوں میں. تو اس وجہ سے شاید لوگوں کو زیادہ پسند آتا ہے. لاؤڈ اسپیکر اس کا میں نے عنوان اس لیے، یعنی کالم مستقل جو ایک عنوان ہوتا ہے کالم کا، وہ اس لیے رکھا تھا کہ یہاں آہستگی سے کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے، پیار سے کوئی بات کہیں، آرام سے کہیں. تو جب تک لاؤڈ اسپیکر پہ نہ کہیں کسی کی سمجھ نہیں آتا. جنازے میں بھی لوگ شریک نہیں ہوتے جب تک کہ مسجد سے اعلان نہ ہو لاؤڈ اسپیکر پہ. تو اس لیے لاؤڈ اسپیکر رکھا تھا کہ بھائی سن لو بات جو کہہ رہے ہیں. لاؤڈ اسپیکر آپ کو بڑا اچھا ہے کہ مجیب الرحمان شامی صاحب لکھتے ہیں جلسہ یہاں دونوں ملتے ہیں. لاؤڈ اسپیکر. جی جنگ چھوڑنے کا کیا ریزن بنا، اور پھر ایکسپریس میں لکھا، پھر وہاں سے آدمی پرنٹ ہو؟ جنگ چھوڑنے کا ریزن تو ہمیشہ حالت امن ہوتا ہے. تو جب امن آ جاتا ہے تو پھر جنگ چھوڑنا پڑتا ہے. تو بس سمجھ لیجیے کہ امن کی حالت میں آ گیا تھا تو جنگ چھوڑنا پڑا. تو ایکسپریس کرنا چاہتا تھا وہاں پہ، اور اس لیے میں نے ایکسپریس کیا کافی عرصے تک وہاں. لیکن جب ادھر ایکسپریس کرنے پر پابندی ہو گئی تو پھر میں وہاں سے چلا گیا. اب لکھنے کا ارادہ ہے؟ جی ضرور، انشاءاللہ تعالیٰ. پھر حالت جنگ کی طرف اگر لوٹنا پڑا تو ضرور، کیونکہ جب بھی آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو لکھتے ہیں، اور حالت امن میں ہوتے ہیں تو پرسکون رہتے ہیں. اردو کا کون سا کالم کا زیادہ آپ کو پسند ہے؟ میں بہت پسند کرتا ہوں اوریہ مقبول جان صاحب کو، جاوید چودھری کو. اس کے علاوہ مجھے عرفان صدیقی صاحب کی تحریر، انداز تحریر بڑا اچھا لگتا ہے. عطاء اللہ قاسمی صاحب تو ماشاءاللہ ان کے کیا کہنے، استادوں میں سے. اس کے علاوہ رئیس امروی کو بہت پڑھا ہے، تقی صاحب کو بہت ان کو پڑھا ہے. تو یہ سارے بہت اچھے لکھتے ہیں. حامد میر بہت اچھا لکھتے ہیں. حامد میر کا کالم اس لیے پڑھنا اچھا لگتا ہے کہ اس میں خبر بھی ہوتی ہے اور جو ہے وہ تحریر بھی ہوتی ہے. انگریزی کا کون سا اچھا کالم ہوگا؟ انصار عباسی مجھے پسند ہے. انصار عباسی کی تحریریں اس وجہ سے نہیں کہ انصار عباسی جو ہیں وہ ایک خاص نظریے کو سامنے رکھ کر لکھتے ہیں. ایکچولی بس ویسے تو وہ بنیادی طور پہ کالم نگار نہیں ہیں، ایک رپورٹر ہیں. لیکن صحیح معنوں میں اگر آپ کالم اگر واقعی پڑھے ہوں جس میں بڑا جو الفاظ بڑے لٹری ہوں، بڑی طنز کے ساتھ بات ہو رہی ہو، اور وہ ارد شعر کاوس. جی اس کے علاوہ کسی نے مجھے آج تک جو ہے وہ یعنی
مجھے اب اپیل نہیں کیا اردشیر کا وجہ، انگریزی رائٹرز میں وہ بڑے اچھے لکھنے والے ہیں.